السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے تلک الرسل تیسرے پارے کی آیت نمبر 261 سے 261 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جو ہے سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 261 اوپن کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی آیت نمبر 261 والا پیج اوپن کر لیا۔ اب جہاں سے رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے وہاں سے آج ہمارا جو ہے لیسن سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس پیج کی آپ دوسری لائن سے دیکھیں، مثل الذین ينفقون اموالہم، یہاں سے لے کے اور یہ جو ہے رکوع کمپلیٹ تک آج آپ کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا آج کے آپ کے لیسن میں، ٹھیک ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ یہاں تک آج آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوگا، آپ کی آیت نمبر 266 266 تک، ٹھیک ہے۔ تو مثل الذین دوسری لائن سے آج آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایک پورا پیج اور یہ رکوع کمپلیٹ تک آج آپ کا لیسن میں ترجمہ اور تفسیر ہوگا۔ تو اس میں ان آیات میں اللہ پاک نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور جو ہے اس کے بعد اس کی فضیلت بتائی ہے، اور بتایا کہ اللہ پاک کتنا دگنا کر دیتے ہیں اور کتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو ہے کہ جو اللہ کی جو راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں، تو وہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کس طرح جو ہے ایک دانہ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ ایک دانے سے بڑھا کے جو ہے بہت زیادہ دانے کر دیتے ہیں اس کے اجر و ثواب کے لیے، کہ اس کو اتنا زیادہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو ہے آیات کے پھر جو آخری آیات ہیں وہاں پہ اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کھجور کی نہریں اور انگور کی نہریں اور ان کے درخت لینا، کہ کھجور اور انگور کے نہریں نہیں، کھجور اور انگور کا باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا وہ۔ تو وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کھجور اور انگور کے باغات ہوں گے، نہریں تو ہوتی ہیں نا دودھ اور شہد کی ہوتی ہیں، اور جو کھجور اور انگور کے باغات ہوں گے آپ کے لیے، اور جو ہے اس کے نیچے جو ہے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو اللہ پاک وہ جنت کے مناظر لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنے بندوں کو۔ چلیے اب جلدی سے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، اگ آئے اس سے 7 بالیں، سبع سنابل 7 بالیں، فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، میعۃ حبہ 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بے نہایت بخشش کرنے والا ہے۔ اب اس میں یہی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ، انبتت اگائیں اس سے 7 سنابل 100 بالیں، فی کل سنبلۃ، ٹھیک ہے 100 بالیں اگائیں، اس کے بعد ہر ایک بالی میں میعۃ حبہ 100 دانے ہوں، اور فرمایا واللہ یضاعف، اور اللہ اسی طرح بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو نہایت بخشنے والا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس ایک دانے کے بدلے میں کس طرح 100 گنا اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں، ایک دانہ ہو اور اس کے اندر 100 دانے ہوں۔ تو اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے کی بھی اس میں کتنی زیادہ فضیلت آ گئی۔ اگلی آیت ہے، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ،
اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، پھر وہ نہیں احسان کرتے ان پر، ٹھیک ہے، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ ان پر احسان کرتے ہیں اور نہ ان کو تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس میں بتا دیا اللہ پاک نے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو ہے مال خرچ کرنے کے بعد پھر وہ احسان نہیں کرتے اور جتلاتے نہیں ہیں، لا یتبعون، کہ نہیں وہ پیچھے لے کے آتے جو انہوں نے خرچ کیا احسان اور تکلیف کے، خرچ کرنے کے بعد ان پر احسان نہیں جتلاتے کہ ہم نے آپ پر خرچ کیا ہے، اور ان کو کسی قسم کی تکلیف یا ایذا نہیں دیتے اور لوگوں کے سامنے بھی ان کو ذلیل نہیں کرتے، تو فرمایا اللہ پاک نے ان کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ قول معروف و مغفرۃ، ٹھیک ہے، اگلی آیت ہے قول معروف و مغفرۃ، کہنا بھلائی کی بات اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، عزا، کہ پیچھے لے کے آئے اس کے تکلیف، ستانا، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ ہے، نہایت تحمل والا۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے قول معروف، ٹھیک ہے، یہ اپنی آیت نمبر جو ہے آپ 263 دیکھیں، 263 آیت نمبر، ٹھیک ہے، اس سے اگلی ہی آیت 7ویں لائن سے دیکھیں، قول معروف، یہاں سے کہ جواب دینا نرم اور درگزر کرنا، کہ اگر آپ مال کسی پہ خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے تو تم پہ مال خرچ کیا، یا لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر رہے ہیں یا تکلیف دے رہے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ قول معروف، تم کہہ دو بھلائی کی بات، ومغفرۃ، اور درگزر کرو، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعها اذی، کہ تم کرو اس صدقے کے کرنے کے بعد تکلیف، کہ ستاؤ ان کو، تکلیف دو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت تحمل والا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف ہی دینی ہے مال خرچ کرنے کے بعد، تو تم اس سے بہتر ہے کہ تم بھلائی کی بات کہہ دو، اس سے جو ہے حوصلہ دے دو کسی بات کا، یا اچھی کوئی نیک دین کی بات بتا دو، یا ویسے کوئی اس کو اگر وہ تکلیف میں ہے تو ایسی بات کہہ دو سکون ہو جائے، تو اگر پھر اس سے بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے، اگر مال تم خرچ کرو اور اس کے بعد تکلیف نہ دو تو پھر تو تمہارے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی پہ خرچ کرو تو اس پہ احسان نہ جتلاؤ، اور جو ہے اللہ کے لیے اس کو دے کے بس پھر بھول جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنی خیرات کو، صدقاتکم، اپنے صدقے کو، بالمنی، احسان کر کے، تبطلو، یہ باطل سی ہے کہ ضائع مت کرو اپنے صدقے کو، بالمنی، احسان کر کے، والاذی، اور ایذا دے کے، تکلیف دے کے، کالذی، جیسے کہ وہ، ینفق، وہ خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، مالہ، اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کو، ولا یؤمن باللہ، اور نہیں وہ یقین رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل صفوات، جیسے کہ ایک پتھر، صاف پتھر، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، فاصابہ، پھر برسا ہو اس پر، وابل، میہ، فترکہ صلدا، پھر چھوڑا اس کو بالکل صاف، لا یقدرون علی شیء، بالکل کچھ ہاتھ نہیں لگتا، مما کسبوا، ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کیا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں سیدھی راہ دکھاتا کافروں کو۔ اور فرمایا کہ جو لوگ
ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، اپنی جو ہے آپ آیت نمبر 264 سے دیکھیں، ٹھیک ہے، 264 264 سے دیکھیں، 8ویں لائن سے یہ جو ہے آپ کی آیت اسٹارٹ ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقے کو احسان کر کے اور ریزہ دے کر اس جو ہے ضائع مت کرو، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف لوگوں کو دکھانے کے دیکھو میرا کتنا میں اچھا ہوں، میں دل کا اچھا ہوں، اور جو ہے میں لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور جو ہے میں کتنا وسعت والا ہوں، اور میں کتنا غنی ہوں کہ جو ہے میں لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہو، تو فرمایا کہ ایسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر اس پر پانی زور سے مینہ برسا، پھر جو ہے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا اور اس پر کچھ نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہو یا اپنی جو مال خرچ کر کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، احسان جتلاتے ہو، تو پھر تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا۔ اگر تم نے اپنا مال خرچ کر دیا ہے اور جو ہے ٹھیک ہے اپنا مال بھی خرچ کر دیا، تو اپنی نیت کو خالص رکھو، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرو۔ اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیا اور جو ہے اس کے بعد تم احسان جتلانے لگے، جو کچھ تم نے خرچ کیا تمہاری ساری نیکیاں جو ہے، تمہارا سب اجر و ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کو ضائع مت کرو۔ آگے فرمایا ہے آیت میں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی تلاش کرتے ہوئے، مرضوات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے، کَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال ایسے ہے، جنت جیسے کہ ایک باغ ہو، بربوۃ بلند زمین پر، اصوابہا اس پر پڑا ہو، وابل زور کا میہ، فأتت تو لایا، اکولہا ضعفین، تو وہ باغ اپنا پھل دوگنا لے کے آیا، فإن لم یصبھا، اور اگر نہ پڑا اس پر میہ، وابل نہ پڑا ان پر میہ، وابل فتل، تو پورا ہی، تو جو فوار ہے وہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کو خوش کریں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ نیچے سے چوتھی لائن بن رہی ہے آپ کی، وَمَثَلُ الَّذِينَ، آپ کی آیت نمبر 265 265 آیت نمبر آپ کی، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ، اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ وہ تلاش کریں اللہ کی رضا، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بلند ان کا زمین، ٹھیک ہے، ایک باغ ہے ان کا زمین سے بلند، اس پر زور کا میہ پڑا، ٹھیک ہے، میہ پڑا اور جو ہے بلندی پر ہے، اور جو ہے جب میہ پڑا اس کا باغ ہے وہ دوگنا ہوگا، اس میں پھل بوٹے اور جو بھی چیزیں تھے، پھل فروٹ، سب کچھ جو ہے دوگنا پڑا، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے اجر کو، جس طرح وہ باغ ہے اور باغ میں جو میہ پڑ کر اس کا پھل دوگنا ہو گیا، تو اللہ پاک اس کے اجر و ثواب کو اس طرح بڑھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہاں پہ میہ نہیں بھی رکتا اور جو ہے وہاں پہ اگر پھل پھول نہیں بھی اگتے، تو وہاں پہ گھاس پھوس بہت اگاتی ہے کہ جس کو جانور بھی کھائیں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تو ہے وہ مطلب اس کی مثال دی ہے اللہ پاک نے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتے ہی جاتے ہیں۔ آگے اپنی آیت نمبر دیکھیں، 266 266، ٹھیک ہے، اس پیج کی سب سے لاسٹ والی لائن سے دیکھیں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہو اس کا ایک باغ، من نخیل، کھجور کا،
وعنابن اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا ہو اس کے لیے اس باغ میں، من کل الثمرات ہر طرح کے میوے، فاصابہ الکبر اور آ گیا اس کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی اولاد ہے، ضعفاء تو ٹھیک ہے اس کی اولاد ہیں ضعیف، فَأَصَابَهَا تب آ پڑا اس پر، اعصار ایک بگولا، فیہ اس میں، نار آگ ہو، فاحترقت جس سے وہ باغ جل اٹھا۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھاتا ہے تم کو، لکم الآیات تم کو اللہ آیتیں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور کرو۔ اب یہاں پہ ہے جو ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا آپ کی اس پیج کی چوتھی لائن تک۔ اب اس میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے باغات ہوں، ٹھیک ہے، جنت کا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر کھجور اور انگور کے باغات ہوں اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہو، پھل ہو، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کی جو اس کو اللہ پاک نے اس کو نعمتیں دی ہوں۔ اور جو ہے آخری آیت میں اللہ پاک نے آپ لوگوں کو کیا فرمایا ہے، اپنے بندوں کو کیا فرمایا ہے، ایک تو اسے یہ بھی بتا دیا کہ جو ہے اللہ پاک نے جنت میں بھی بندوں کو نہریں دیں گی، اور اس سے اللہ پاک نے ایک مثال بھی بندوں کو جو ہے مثال بھی اس سے بتا دی، جس میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا باغ ہو، اس میں کھجوروں اور انگوروں کا یعنی زیادہ درخت ہو، اس میں ان کے ہوں، ٹھیک ہے، اور باغ کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں جس سے وہ خوب سرسبز و شاداب ہو۔ اس شخص کے یہاں اس باغ میں علاوہ کھجوروں اور انگوروں کے بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو جو کہ زمانہ زیادہ احتیاج کا ہے، زیادہ محتاجی کا ہوتا ہے، اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جنہیں کمانے کی قوت نہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو اولاد جو ہے کمانے کی قوت نہیں ہو، ٹھیک ہے، معذور ہو، اولاد بھی ضعیف ہو، کمزور ہو، اس صورت میں اہل و عیال سے بھی اس کو توقع نہیں، اس وجہ سے معاش صرف وہی باغ ہوا۔ سو ایسی حالت میں یہ قصہ ہو کہ اس باغ کا ایک بگولا ہے جس میں آگ کا مادہ ہو، یہ فرمایا نا کہ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ کہ آ جائے اسے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء کہ اس کے لیے اولاد ہو ضعیف کمزور، فَأَصَابَهَا پس پہنچ جائے اعصار ٹھیک ہے باغ ہو، ایسی حالت میں یہ قصہ ہو کہ اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ کا مادہ ہو، غیثار ایک بگولا ہو، نار آگ کا، فاحترقت پھر وہ اس کو جلا دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اب اس میں فرمایا یہ واقعہ اللہ پاک نے اس میں ذکر فرما دیا کہ اس باغ میں تم جو ہے کمزور ہو، ٹھیک ہے، تم بھی بڑھاپے میں ہو اور تمہاری اولاد بھی تمہارا جو ضرورت کے کام نہیں آ سکتی، اور جو ہے تم پر اچانک سے ایک مصیبت آ جائے کہ اس باغ پر ایک بگولا ہے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر اس سے وہ باغ جل جائے۔ ظاہری بات ہے کسی کو اپنے لیے یہ بات پسند نہیں آ سکتی کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگور کا اور آئے اور اس سے اس کا باغ جل جائے۔ پھر اس کے مشابہ تو یہ بات بھی ہے کہ اول صدقہ یا کوئی اور نیک کام کیا جس کے قیامت میں کارآمد ہونے کی امید ہو کہ وقت ہوگا اور جو ہے غایت احتیاج کا اور زیادہ مدار قبول ہوگا، انہی اطاعت پر پھر ایسے وقت میں معلوم ہوگا کہ ہمارے احسان جتلانے یا غریب کو اعزا دینے سے جو ہے ہماری جو اطاعت ہے وہ باطل اور بے برکت ہوگی۔ اب جب تم مثال کے واقعے کو پسند نہیں کرتے تو ہے اطاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کیسے پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے اپنے بندوں کو مثالیں بیان فرماتے ہیں تمہارے سمجھانے کے لیے تاکہ تم سوچا کرو اور سوچ کر اس کے موافق عمل کرو۔ اور فرمایا یہ بھی فرمایا
اور اللہ پاک جو ہے مثال دی ہے کہ بندوں کے لیے کہ ایک باغ ہو اور اس میں جو ہے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اگر آپ نیک اعمال بندے کریں گے تو اللہ پاک ان کو اسی طرح کھجوروں کے اور انگور کے باغات جنت میں بھی عطا فرمائیں گے اور اس میں نعمتیں ہوں گی۔ اور اسی طرح یہ دنیا میں بھی مثال اللہ پاک نے دے دی کہ اگر تمہارے لیے اس طرح کے باغات ہو اور جو ہے اس پر آگ بگولا آ جائے اور تمہاری اولاد بھی نہ ہو جو تمہیں کما کے کھلا سکے، اور جو تمہارے ذریعہ معاش بھی صرف ایک باغ ہو، ٹھیک ہے، اور اگر تم نے اس کی جگہ کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی نیک کام کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ صدقہ یا خیرات کی وجہ سے آگ کا بگولا نہ آئے اور تمہاری بچت ہو جائے اور جو تمہارا نقصان ہو اس سے بھی بچ جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک اس طرح اپنے بندوں کو مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اب یہ سورہ بقرہ کا 36واں رکوع ہے جو آیت نمبر 261 سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 261 سے شروع ہوتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے 5 رکوع باقی ہیں جن میں آخری رکوع ہیں توکلات اور اہم اصولی چیزوں کا بیان ہے۔ اس سے پہلے جو 4 رکوع، ٹھیک ہے، 4 رکوع میں جو تھا کل آیات ہے جن میں مالیات سے متعلق خاص ہدایت اور ایسے ارشادات ہیں کہ اگر دنیا آج ان پر پوری طرح عمل کرے تو معاشی نظام کا وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے جس میں آج کی دنیا 400 بھٹک رہی ہے، گمراہ ہے۔ اور جو ہے اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بہت سارے جو ہے احکامات کا بیان فرمایا ہے۔ اب جو ہے اہم پہلو نظام کے جو ہے ان آیات میں اسلام کے معاشی نظام کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے جس کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند مفلس لوگوں پر خرچ کرے جس کو صدقہ و خیرات کہا جاتا ہے۔ دوسرا، سود کے لین دین کو حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایت بھی فرمائی ہے۔ ان سے پہلے 2 رکوع میں صدقہ و خیرات کے فضائل تھی، اس کی ترغیب دی گئی تھی۔ اب جو ہے اور آخری 2 رکوع جو آئیں گے اس میں سودی کاروبار کی حرمت ہے اور اس سے منع فرمایا جائے گا۔ اب جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا مثال دی ہے؟ مثل الذین، دیکھیں دوسری لائن میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی حج میں یا جہاد میں یا فقراء و مساکین اور بیواؤں اور یتیموں پر، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ عزیزوں دوستوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک دانہ گیہوں کا عمدہ زمین میں بوئے، ٹھیک ہے، اس دانے سے گیہوں کا ایک پودا نکلے جس میں 7 خوشے گیہوں کے پیدا ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ایک دانے سے 100 دانے حاصل ہو گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب صحیح اور معتبر احادیث میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اس کا 10 گنا ملتا ہے اور 700 گنا تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہے۔ یہ روایت ابن کثیر نے، ٹھیک ہے، بیان فرمائی ہے۔ اب قبولیت، صدقے کی قبولیت کے لیے کچھ اللہ پاک نے شرائط بھی بیان فرمائی ہیں کہ اب جو ہے ایک مثال دی ہے قرآن حکیم میں کہ دانہ گندم کی مثال کی صورت میں بیان فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانہ گندم سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو، اور دانہ نہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو اور جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو۔ اور فرمایا کہ جس طرح آپ جو ہے کاشتکار زمین میں ڈالے گا اور جو ہے اس کو ڈالنے کا فن بھی ہوگا، مطلب کہ اس کی نیت بھی ٹھیک ہوگی ڈالنے کی، اور جو ہے اسی طرح اس کا جو ہے اس کا مال بھی زیادہ اگے گا، اس کو اسی طرح زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، چاہے 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا، اس کی نیت اللہ کی رضا ہوگی تو 1 روپے سے اللہ پاک اس سے بڑھا کے 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔
اور دوسری بات یہ فرمائی کہ خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور اس کی نیت بالکل نیک ہو، اور جو ہے نمود کے لیے نہ ہو، نمائش کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی لوگوں کو دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو، کسی نااہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کرے۔ اس طرح اس مثال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی 3 شرطیں بھی کہ مال حلال سے خرچ کرے، اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو، اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے، محض جو ہے جیب سے نکال ڈالنے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بس جیب میں ڈالی جائے یا نکالی جائے، اور جو ہے جو ضرورت مند ہے ٹھیک اس کو بھی دیکھ کر دے۔ اب جو ہے دوسری آیت میں صدقے کرنے کے صحیح اور مسنون طریقے کا بیان اس طرح فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نا احسان جتاتے ہیں اور نا تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کا اجر و ثواب بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس آیت میں صدقے کے قبول ہونے کی 2 جو ہے منفی شرطیں بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ دے کر احسان نہ جتلاؤ، اور دوسرا یہ دے کر ذلیل و خوار نہ کرو۔ اور تیسری آیت میں فرمایا کہ دیکھو قول معروف، آیت نمبر 263 میں 263 میں کہ صدقات اور خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ان 2 شرطوں کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ جن کا بیان اس سے پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔ ایک یہ کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتلائیں، دوسرا یہ کہ جس کو دیں اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ اپنی ذلت و حقارت محسوس کرے۔ اور فرمایا کہ اگر تم سے کوئی سوال کرے، کوئی مانگے، تو اگر تم نے نہیں بھی دینا تو اس کو ایک جو ہے اچھے طریقے سے جواب دے دو، ایک مناسب عذر پیش کر دو کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، یا اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اور اگر سائل جو ہے مانگنے والا تم سے بدتمیزی بھی کر دے، تمہیں غصہ بھی دلا دے، تو اسے درگزر کرنا 1000 درجے بہتر ہے، پھر ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد اس کو ایذا پہنچائی جائے، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے اس کو ایذا ہی پہنچانی ہے، تکلیف ہی دینی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم اس کو نہ ہی دو، بھلی بات کہہ دو، یہی کافی ہے۔ اب جو ہے آخری آیت جو ہے وہاں پہ ایک یہ مثال دی گئی ہے کہ جو یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ والی جو آیت یہاں سے آخری دیکھیں، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ، کہ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک یہ کہ ہو اس کے لیے باغات، من نخیل، کھجور سے، وعناب، اور انگور سے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے آپ کے لیے اور آیات بھی آتی ہیں جس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے جنت میں نہریں ہوں گی، کھجور اور انگور کے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کو اگر آپ نیک خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ پاک اس کا آپ کو اجر و ثواب بھی دیں گے۔ اور یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ کے لیے دنیا میں ہو باغات ہو اور نہر، ٹھیک ہے، باغات ہو اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ٹھیک ہے، اور جو ہے آپ کو کوئی مصیبت آ جائے اور آپ کا باغ جل جائے، اور فرمایا کہ آپ کا باغ جل جائے، اور اگر آپ نے پہلے اس میں سے کچھ خرچ کیا بھی ہے تو وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا ہے، ریاکاری کے لیے کیا ہے، تو اگر تم نے اتنی محنت بھی کی اور بڑھاپے میں آ گئے اور جو ہے تمہارا باغ بھی جل گیا، کچھ خرچ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے پہلے بھی خرچ کیا تھا، ریاکاری کے لیے خرچ کیا تھا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کیا تھا، تمہارا اس کا بھی اجر و ثواب ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہی بتایا گیا ہے، اس کا یہی پوری آیت کا یہی خلاصہ بنتا ہے کہ صدقہ و خیرات اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ایک بڑی شرط اخلاص ہے، کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا جائے، کسی نام و نمود کا اس میں دخل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا خلاصہ مقصد یہی ہے اس آیت کا کہ بڑھاپا آ جائے اور ٹھیک ہے تمہارے لیے باغات ہوں اور وہ جل جائے، نہ آگ کا بگولا آئے، ٹھیک ہے؟ ایک تو اللہ پاک اس طرح آپ کے لیے آیات فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ پاک ایسی آیات آپ کو جنت میں نازل فرمائیں گے، ایسی نعمتیں، اور یہاں پہ یہ آیت اللہ پاک نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ مثال دی ہے کہ اگر تم نے ریاکاری کے لیے کیا تھا، تمہارے باغات جل گئے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اب تم نے برے ہو گئے ہو، ظاہر ہے پھر آخری راستہ اللہ کے پاس ہی جانا ہے، وہاں پہ ہی جاتا ہے جہاں سے آئے ہیں، اللہ کے پاس ہے، جس نے جان ڈالی ہے اس نے نکالنی تو ہے ہی،
تو فرمایا کہ تمہارا تمام اگر تم نے کیا تھا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اب اس آیت کا میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ خلاصہ یہی ہے کہ صدقہ و خیرات اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ایک بڑی شرط یہ خلاص ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا جائے، کسی نام و نمود کا اس میں دخل نہ ہو۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں مجھے بھی ٹھیک سے ترجمہ اور تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی اگر غلطی ہو جائے تو بس اللہ پاک معاف فرمائے، درگزر فرمائے، آمین۔ اب اس پورے رکوع کی تمام آیات پر مقرر نظر ڈالیں تو اس سے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور جو ہے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی 6 شرائط معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ اس ماں کا مال حلال ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ دوسرا یہ کہ سنت طریقے سے ہو۔ تیسرا صحیح مصرف پر خرچ کرے۔ چوتھا خیرات دے کر احسان نہ جتلائے۔ پانچواں ایسا کوئی معاملہ نہ کرے جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو۔ اب یہ جو آپ کا پورا لیسن تھا یہ اس کا نچوڑ ہے، یہ جو آپ کو 6 شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ پانچواں کہ ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کو تحقیر ہو، یہ ان کو ذلیل کیا جائے۔ چھٹا جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری شرط یعنی طریقہ سنت کے مطابق خرچ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس کا لحاظ رہے کہ کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو۔ اپنے عیال کی ضروری اخراجات بغیر ان کی رضامندی کے بند یا کم کر کے صدقہ و خیرات کرنا کوئی ثواب نہیں۔ حاجت مندوں کو محروم کر کے سارے مال کو صدقہ و خیرات یا وقف کر دینا تعلیم سنت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہزاروں صورتیں ہیں۔ اب تیسری شرط کا حاصل یہ ہے کہ ثواب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر نیک نیاتی سے اس میں صرف کر دے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مصرف شریعت کی روح سے جائز اور مستحسن بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ناجائز جگہ پر خرچ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو خرچ کرنا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جو ہے دے کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی ٹھیک طریقے سے جو ہے خرچ کرنے کی اپنی راہ میں توفیق عطا فرمائے اور ٹھیک طریقے سے ہمیں پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ اپنی رحمت سے اور جو ہے اللہ پاک معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔